بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے اور باقیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں ذبح کر دیں. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. کسی کو کسی کام کے لیے وکیل بنانا یعنی اس کو کوئی ذمہ داری سونپنا کہ وہ کام کر آئے، اس کی جوازیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے اور باقیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو نحر کر دیں. اب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا وکیل بنایا، اپنی جگہ نیابت دی کہ آپ یہ کام کر دیں. تو اس سے حدیث کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض عبادات کے اور نیکی کے کام ایسے ہیں جس میں دوسرے کو نیابت دی جا سکتی ہے، اس کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی جگہ وہ کام کر دے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہر عبادت میں نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ کسی کو فرض نماز کے لیے وکیل نہیں بنا سکتا کہ تم میری جگہ نمازیں پڑھتے رہو. تو وہ عبادات جس میں نیابت یا وکالت ثابت ہے ان میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اور بسا اوقات یہ بغیر کسی عذر کے ہوتا ہے اور بسا اوقات کسی عذر کے بنا پہ ہوتا. یعنی قربانی کا جانور آپ بغیر کسی عذر کے بھی کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ ذبح کر دے. اور جس طرح حج پہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں تو وہاں عذر کی بنا پر ایسا کیا جا سکتا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، خود نہیں جا سکتا تو وہ دوسرے کو وکیل بناتا ہے کہ وہ اس کی جگہ جا کے جمرات پر کنکریاں مار لے. تو یہ شریعت نے مختلف مواقع پر انسانوں کی آسانی کے لیے اجازت دی ہے. اسی طرح دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل زکوٰۃ بنا. عامل زکوٰۃ کہتے ہیں وہ بندہ جو جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے گا. اسلامی حکومت ہو تو اس کا زکوٰۃ وصول کرنے کا قانون یہ ہے، بجائے اس کے کہ لوگ آ کر زکوٰۃ دیں، وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کا نصاب متعین کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو عامل زکوٰۃ بناتے تھے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری دیتے تھے. اب بنیادی طور پر یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، ظاہر بات ہے وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے مختلف لوگوں کو اپنا وکیل بنانا ہے، یہ ذمہ داری دینی ہے کہ وہ جا کر یہ کام کریں. تو اس بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جا کر پھر ان جگہوں سے زکوٰۃ وصول کی. تو اس طرح مختلف کاموں کے لیے دوسروں کو وکیل بنانا اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دینا یہ جائز اور درست ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.